وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ پچھلے آیات کے اندر جس طرح کی نسخہ کی بات گزر گئی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، جس طرح کی نسخہ کا پروپیگنڈا یہود و نصارہ نے کیا تھا، اس پروپیگنڈا سے بھی ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اسلام سے برگشتہ ہو جائے اور بدگمان اور بدظن ہو جائے۔ اس کا پروردگار عالم نے بہترین جواب عنایت فرمایا اور لوگوں کے پروپیگنڈے کو بنیاد سے نکال دیا۔ اب انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا بنایا، چونکہ مشرکین مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں پہلے سے یہود اور نصارہ کا ایک احترام تھا کہ یہ آسمانی دین والے ہیں، ان کے اوپر آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں اور یہ بڑے علماء ہیں، یہ بڑے مشائخ ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ خدا پرست لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اس عزت اور احترام کے بلبوتے پر مسلمانوں کے دلوں میں اور دیگر اقوام کے دلوں میں اسلام سے بدگمانی پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اور وہ یا عیسائی نہیں ہے یا یہودی نہیں ہے تو وہ ویسی کوشش کر رہا ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ اور اس پراپیگنڈا کے اندر ان کے ساتھ مشرکین مکہ نے بھی حصہ لے لیا، حالانکہ یہود نصارہ کے دشمن تھے، نصارہ یہود کے دشمن تھے، اور اسی طرح مشرکین بھی آپس میں ان کی پکی دشمنیاں تھیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں جنگیں لڑی تھی اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ ایک سیاہ باب ہے ان کی آپس میں جو اختلافات گزرے ہیں، لیکن اسلام کو زیر کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے انہوں نے آپس کے سارے اختلافات کو مٹا دیا اور رواداری اور آپس میں بھائی چارہ بنا کر اسلام کے خلاف پراپیگنڈا میں سب متحد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بیان اور اس کا شافی جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور یہ کہتے ہیں، یہ یہود اور نصارہ مل کر کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا من، مگر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے کان ہودن، جو یا تو یہودی ہو، او نصارہ یا عیسائی ہو۔ لہذا جنت میں جانے کے لیے یہودی اور عیسائی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مختصر جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ اس تمنا پر ہم نے پچھلے ابحاث کے اندر بھی باتیں کی ہیں کہ یہ ان کے بے دلیل آرزویں ہیں، ان کا ایک خیال ہے، لوگوں کو ورغلانے کے لیے انہوں نے اپنے کتابوں میں تحریف کر کے آیات اور ان کے معانیوں کو بدل ڈال کر، جس طرح کہ آج کل مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے، الفاظ تو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اس کے معانی اور مفاہیم کو اس ترتیب سے تبدیل کیا ہے کہ بھئی رسول اللہ نے اس آیت کا یہ معنی بیان فرمایا ہے، حالانکہ آیت کا معنی ظاہر ہوتا ہے، عربی ہر کسی کو آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسان طریقے سے کتاب کو نازل فرمایا، یسرنا القرآن، اس میں کوئی پیچ و تاب نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ابتدائی دور میں خلفائے راشدین کے بعد یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں نے مل کر جو ہنگامہ آرائی کی ہے، اس میں قرآن کے معانی کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایات کو منسوب کر کے قرآن کے معانیوں کو تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح یہود اور نصارہ نے بھی اپنے کتابوں کے اندر یہی کام کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کے بے دلیل تمنا کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، آرمان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہتا ہے آرمان ہے کاش میں آسمانوں میں ہوتا، کاش میں سورج کے اوپر چڑھ جاتا۔ اب اس کے لیے کون سی دلیل ہے اور کیا تک ہے؟ مگر آدمی کی تمنا ہے، وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے ان یہودی اور عیسائیوں سے، ہاتو برہانکم، لے آئیو دلیل، تم کوئی یقینی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو تم لوگ تورات کی ایک صریح آیت، تم لوگ انجیل اور زبور کی کوئی صریح قانون، قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرو جو کھلی دلیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی کہ بھائی نہ ہی تو یہودیت کے نام سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ ہی عیسائیت کے نام سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ ہی مسلم ہونے کے نام سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کے اندر ان سارے ناموں کی تردید کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے من اسلم وجہہ، جس نے تسلیم کر دیا اپنے آپ کو للہ، اللہ کے لیے، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کیا، اللہ کے حکم کے سامنے وہ تسلیم ہو گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا اس نے مان لیا، اللہ نے حکم فرمایا اس نے مان لیا، اللہ نے نہیں فرمائی تو اس نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ خواہ یہ یہودی ہو، خواہ یہ مسلمان ہو، خواہ یہ عیسائی ہو، خواہ یہ کسی اور کے قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن بلا، بلکہ من اسلم وجہہ، جس نے تابع کر دیا یا جس نے تسلیم کر دیا اپنے آپ کو للہ، اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، بشرطے کہ وہ خوبصورت اعمال کرنے والا تھا، یعنی شریعت کا تابع تھا، منوان، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس نے اپنے آپ کو تسلیم بھی کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اچھے اعمال بھی کرتا تھا، صرف یہ نہیں کہ تسلیم ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ،